جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ہر بندہ یہ بات یاد رکھے، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شہزادے ہیں، دو شہزادے، کتنے؟ دو، اور دونوں کو یاد رکھا کریں، میں کہہ رہا ہوں دونوں کو یاد رکھا کریں۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں خود حسینی سادات میں سے ہوں، میں خود حسینی سادات میں سے ہوں، لیکن میرے سید ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں میں امام علی مقام سید الشہداء کی تعریف کروں، ان کا نام لوں اور ان کے نام سے اپنی پہچان کرواؤں، میرا یہ نسب کا تقاضا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیادت سے اور ان کی تعریف سے میں کبھی آنکھ نہیں چرا سکتا۔ جو بندہ امام حسن سے آنکھ چرائے گا باخدا اس کو جواب دینا پڑے گا، وہ جواب دے بتائے کہ امام شافعی جس خاتون کے دروازے پر جا کے دستک دیتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں، امت کا اتنا بڑا امام ہو کر جس خاتون کی دعا پر حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ صحت یاب بھی ہوتے ہیں، بلکہ جنازہ اٹھوا کر اس مقام پر لے جایا جاتا ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی وہ شہزادی موجود ہے، اور سیرت نگار لکھنے پر مجبور ہیں، وہ کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بخشش کا مدار اس سیدہ، وہ سید زادی کے جنازہ پڑھنے پر ہے، اور پیچھے جتنے احباب ہیں ان سب کی بخشش کا مدار امام شافعی کا جنازہ پڑھنے پر ہے۔ وہ اتنی بڑی سیدہ ہے، اتنی بڑی سیدہ ہے کہ علماء لکھنے پر مجبور ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بخشش اس لیے ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی اس شہزادی نے امام شافعی کا جنازہ پڑھا ہے، اور پیچھے پڑھنے والوں کی بخشش اس لیے ہوئے کہ جنازہ وہ امام شافعی کا پڑھ رہے تھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ جس شہزادی کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بخشش کا قول علماء کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ شہزادی حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ امام حسن کی اولاد میں سے ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد، شہنشاہ ولایت، دستگیر عالم، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حسنی سادات میں سے ہیں، اور ساری دنیا کے سامنے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں وہ قطب ولایت، قطب الارشاد اور اپنے زمانے کا غوث اعظم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگا، ولایت جس پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سب سے اعلیٰ مقام جس کو عطا فرمائے گا، جس کو دنیا مہدی المنتظر کے نام سے یاد کرتی ہے، سرکار کا وہ شہزادہ بھی امام حسن کی اولاد سے آئے گا۔ مہدی امام حسن کی اولاد میں سے، امام مہدی امام حسن کی اولاد میں سے ہے۔ یہ وضاحت خود مولا کائنات نے خود فرمائی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے کہہ رہا ہوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا۔ سانحہ کربلا بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن یہ آپ کو کیسے بھول گیا کہ امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم سفر ہو کر ان کے آثار قدم پر قدم رکھتے ہوئے کیا امام حسن کی اولاد نے جانیں پیش نہیں کی؟ امام حسن کی اولاد وہاں نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ اور دوسری بات، یہ تیسری بات ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، کوئی بندہ آج یہ دعویٰ کرے کہ امام حسن کی اولاد باقی نہ رہی، امام حسن کی اولاد باقی نہ رہی، امام حسن کی اولاد باقی نہ رہی، تو اس کو چاہیے منہ پہ خاک مل کے تو گلیوں کا چکر لگاتا رہے۔ وہ اپنے منہ پہ خاک ملے، خود لوگ نہ ملے، خود ملے، وہ اپنے منہ پہ خاک ملے اور وہ خاک لے کر ساری کائنات کے سامنے دھتکارا ہوا پھرتا رہے، صرف اس لیے کہ امام حسن کی نسل کا انکار کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد کا امین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کو بنایا ہے، جن میں سے پہلے کا نام حسن مجتبیٰ اور دوسرے کا نام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ارادہ الہیہ یہ ہے سرکار کی نسل دونوں شہزادوں سے چلے گی، یہ رب کا ارادہ ہے۔ رب کے ارادے کے مقابلے میں اگر تمہاری معلومات کم پڑ گئی ہے تو اس معلومات کے کم ہونے کا تقاضا یہ نہیں کہ امام حسن کی اولاد کا انکار کر دیا جائے کہ روئے زمین پر امام حسن کی اولاد ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سنیے امام حسن کی اولاد کا وہ فرد جو زندہ رہا، میدان کربلا میں موجود تھا، اور جب زخمیوں میں اٹھایا گیا تو 20 کے قریب زخم اس کے جسد مبارک پر موجود ہیں۔ 3 مہینے وہ شہزادہ کوفہ کے اندر بیمار رہا، اس کی مرہم پٹی کی گئی، اس کی تیمارداری کی گئی، لحاظ رکھا گیا،
جب وہ اٹھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تو جس طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا کر دمشق میں پھیرا گیا تھا، ایسے ہی امام حسن کا یہ شہزادہ بھی قیدی بنا کر دمشق کے بازار میں پھیرا گیا ہے۔ بڑی قابل بات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعلیقاً لائے، یہ علم کی بات ہے، آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید ماننے کے لیے لوگ اس لیے تیار ہوئے، ایسے بے ایمان نے اے نالدی برادری یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے سوال ہی کیا ان کا، کہتے آپ کہتے ہیں سیدنا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسنی سادات میں سے ہیں، تو امام حسن کی اولاد کا تو کوئی فرد باقی نہیں رہا، سمجھا رہے کہ فرد باقی رہا ہی کوئی نہیں، جب فرد باقی رہا کوئی نہیں تو حسنی اولاد میں سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آگئے؟ میں کہا مولوی تیری معلومات یہ 60 لاکھ والے دی معلومات ہے، تو 60 لاکھ لے کے آگے تقریرہ کی دیاں اسا دریاں تے بہ کے پڑے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں ہم نے مشقتیں کاٹی ہیں اور ہم نے بھی حمدللہ تعالیٰ پڑھا ہے، تو نے مدرسے کی صرف پھیرے لگائے، ہم پڑھتے رہے اور اللہ کا شکر ہے مالک کو پسند یہی ہے، تیرے جیسا پلید آدمی ایسا ہے کہ اس کی زبان پر اس شہزادے کا نام آنا ہی نہیں چاہیے، رب کو پسند ہی ہے، رب تیرے کو پسند ہی نہیں کرتا، جا تیری حیثیت نہیں کہ تیری زبان پر امام حسن کی اولاد کا نام آئے، تو پلید آدمی، تیری زبان پر اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے ذکر کا صدقہ ہماری زبان کو پاک کرے۔ آپ اندازہ فرمائیے جب وصال ہوا نا سن 97 ہجری میں مدینہ منورہ کے مضافات میں، ان کی قبر مبارک معروف ہے، ذرا مدینے سے ہٹ کر اس مرتبہ میں رہ گیا، زیارت کا بڑا مجھے شوق تھا، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی جل وعلا زندگی کے میں کبھی دوبارہ اگر مدینہ منورہ جانا ہوا، کچی قبر ہے، ایک صحرا میں، ایک میدان میں، دائیں بائیں کچھ بھی نہیں، ایک درخت ہے، درخت کے نیچے حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے، تصویر میں نے دیکھ رکھی ہے، بالمشافہ حاضر نہیں ہوا، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا توفیق حاصل ہوئی تو انشاءاللہ العزیز قدم بوسی کے لیے حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر جاؤں گا۔